اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے قومی اداروں کی کارکردگی پر تحقیقاتی رپورٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں میرا ٹاپک بڑا ہی دلگداز ہے۔ میری کمیونیکیشن کے بعد آپ کو بھرپور طریقے سے اندازہ ہو جائے گا، اور میری تمام ناظرین سے ایک ہی گزارش ہے کہ پروگرام کو دیکھنے کے بعد اپنے تاثرات پر مبنی کمنٹس آپ فیڈ بیک میں ضرور دیں گے، اور میرے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں گے، کیونکہ یہ پیغام میرا عوامی پیغام ہے۔ اور یہ کس کے نام ہے؟ ناظرین کرام، میرا یہ پیغام میرے وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان میں بسنے والے کروڑوں کی تعداد میں اس کمر توڑ مہنگائی کی چکی میں پسنے والے، اور شاید کروڑوں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ جو اس مہنگائی کی چکی میں پیسنے والے ہیں، پسنے والے اور پیسنے والوں کے نام ہے۔ تو میرے پیغام میں عرض ہے کہ یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اللہ پاک کی امانت ہے۔ پیسنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ پسنے والوں کا کیا قصور ہے۔ یہ فارمولہ، یہ فلسفہ پیسنے والوں اور پسنے والوں پر ہی مشتمل ہے۔ مجھے امید ہے کہ پیسنے والے، جو پیسنے والا طبقہ ہے، وہ ضرور اس بات پر غور کرے گا کہ ہم اللہ کی مخلوق کو کیوں پیس رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے۔ آج اس کمر توڑ مہنگائی میں غریب عوام کا جینا دوبھر ہو چکا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جیسے شہر میں لنگر خانوں کی بہتات ہو گئی ہے۔ فٹ پاتھوں پر کھانے کے ٹائم کے دوران آپ دیکھیں تو جگہ جگہ پر لنگر لگے ہوئے، لنگر خانے لگے ہوئے ہیں۔ شاہراہوں پر پاؤں سے ننگے بچے، معصوم بچے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری نوجوان دوشیزائیں اسلام آباد میں جگہ جگہ ہاتھ پھیلائے نظر آتی ہیں، جو بہت برا پیغام ہے، جو بہت دل گداز پیغام ہے۔ اب میں آتا ہوں پیسنے والوں کی طرف۔ پیسنے والے اس طبقے میں شامل ہیں جو بند کمروں میں اپنے محلات میں بیٹھ کر اپنے کرندوں کے ذریعے یہ 1 سال سے بلکہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک پیسنے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے۔ ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے، ان کی خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی، اور اسی چکر میں یہ کوچ کر جاتے ہیں۔ وقتی طور پر تو ان کے لواحقین کو، ان کے پسماندگان کو تھوڑا سا خوف بھی آتا ہے، تھوڑا سا قدرت کی فطرت سے ڈر بھی لگتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارا ڈر، یہ سارا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور وہی اپنے آباء و اجداد کا دھندا شروع کر کے پیسنے کا عمل جاری کر دیتے ہیں۔ پیسنے والے پیس رہے ہیں، پیسنے والے پیس رہے ہیں۔ یہ دھندا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اشیاء خرد و نوش سمیت تمام ضروریات زندگی کی چیزوں کا اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے۔ ایک چیز آپ خرید رہے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد خریدنے جائیں تو اس کا ریٹ مختلف ہوگا۔ نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی حکمت عملی ہے، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے۔ یہ صرف ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ۔ اگر میں وضاحت کرنا شروع کر دوں تو بے شمار نکات سے کتابیں بھر جائیں، اوراق بھر جائیں۔ اشیاء خرد و نوش میں خاص طور پر
یہ ہمارے روزمرہ کی بنیاد پر سبزیاں اور پھل، ہر گھر کی ضرورت، ہر امیر کی ضرورت، ہر غریب کی ضرورت، ہر فقیر کی ضرورت، ہر جاندار کی ضرورت. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جیسے شہر میں سرکار کی جانب سے، آئی سی ٹی انتظامیہ کی جانب سے، سبزی و فروٹ منڈی کی جانب سے جاری کی گئی پرائس لسٹ، جس کو نرخ نامہ کہتے ہیں، پورے اسلام آباد میں کسی ایک دکان پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے. ناظرین کرام، اگر میں پوائنٹ لے کر بیٹھ جاؤں تو یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے. میری گزارش ہے ڈپٹی کمشنر جناب عرفان نواز میمن صاحب سے اور دیگر انتظامیہ سے، خدا کے لیے اگر آپ یہ پرائس لسٹ کا اجرا کرتے ہیں تو اس کا اطلاق بھی کروا دیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بسنے والے شہریوں کی دعائیں آپ کو کامیاب کریں گی، آپ کو کوئی ذکر نہیں پہنچنے دیں گی. یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، آپ کر کے تو دیکھیں. لیکن یہاں پر نظام الٹا ہے، گنگا الٹی بہ رہی ہے. سب بچہ کی رپورٹ نیچے والے کرندے دے دیتے ہیں، اور ہمارے اعلیٰ افسران انتہائی مطمئن اپنے کمروں میں، اپنے محلات میں براجما رہتے. کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف اپنی آواز ہی بلند کر سکتے ہیں، اپنے آقاؤں کے نام، فرما رواؤں کے نام، اپنے بیوروکریٹس، ذمہ داران افسران کے نام، اس بزنس میں، اس کاروبار میں یا اس دھندے میں ملوث مال بنانے والوں کے نام، آڑتیوں کے نام، ہول سیلروں کے نام پیغام جاری کر سکتے ہیں. اس میں استدعا کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں. آگے ان کی مرضی ہے، چونکہ ہم لوگ ان کے رحم و کرم پر ہیں. آگے ان کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی من مانی کے مطابق جو مرضی کریں. ناظرین کرام، مجھے ایک بہت خوبصورت خیال ہے، بہت خوبصورت عکاسی ہے غریبوں کے دکھوں کی، غریبوں کے مسائل کی، اور ہمارے حکمران طبقے اور فرما رواؤں اور بادشاہوں اور حکومت کرنے والوں چودھریوں کے حوالے سے. پیغام میرا نہیں ہے، یہ پیغام ہمارے ایک فلسفی سرائکی شاعر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، شاکر شجاع آبادی صاحب. میں سب سے پہلے تو شاکر شجاع آبادی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس شخص نے غریبوں کے دکھوں کو بڑی قریب سے دیکھا ہے، اور اس کی جو عکاسی کی ہے وہ عکاسی غریبوں کے دل و دماغ پر اثر کرتی ہوئی ڈائریکٹ دلوں میں اتر جاتی ہے. تو ان کے کلام سے دو اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ اس کو سنیے گا، سمجھیے گا، اور پھر ہو سکے تو اس پر عمل بھی کر لیجیے گا. شاکر صاحب فرماتے ہیں، تو مرضی نال جیکوی جیوا یا مار کہیں پچھڑے، اے رعایا تیری گنگی اے میرے سرکار کہیں پچھڑے، غریباں دے لہو دے نال کر وضو تے کعبے ون، تیرے متھے تے محرابے تیرا کردار کہیں پچھڑے. یہ 100% عکاسی ہے پیسنے والوں کی، جو چکی میں پیس رہے ہیں، غریب عوام کو پیس رہے ہیں. پیسنے والوں کی نہیں، پیسنے والوں کا معاملہ کچھ اور ہے. دوسرا میرا پیغام ناظرین کرام یہ ہے، یہ صرف عوام سے نہیں ہے، یہ حکمران طبقے سے ہے. ہائی پروفائل کے جو ہمارے پاکستانی فرما رواں ہیں ان کے نام ہیں، یہ میری ججز کے نام ہے، یہ میرے وکلاء کے نام ہے، یہ میری عوام کے نام پیغام ہے.
اور اس کا فیڈ بیک آپ نے لازمی دینا ہے، لازمی۔ یہ کہ یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ بن چکا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا محافظ جو آپ کی جان مال کی حفاظت پر مامور ہو، وہ پتہ نہیں کس قسم کے نشے میں چور ہو کر آپ کے اوپر ہی قاتلانہ حملہ کر دے، آپ کی عزت بھی تار تار کر دے، آپ اس کے سامنے کچھ نہ کر سکیں، وہ قانونی کارروائیاں بھی آپ کے خلاف کرے، وہ تھانے کچہریوں حوالاتوں میں بند بھی کرے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بس اتنا سارا پیغام ہے۔ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ اس محافظ کے خلاف یا اس محافظ کی اقتداء میں اس مظلوم طبقے کے اس فرد کو جس کے اوپر یہ قیامت ٹوٹی ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بس میرا مختصر سا پیغام تھا۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کی نظر کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ میرے پیغام کو آپ آگے بھی پھیلائیں گے وسیع تر مفاد عامہ کے لیے، اور اس کے حوالے سے اپنے تاثرات پر مبنی کمنٹس بھی ان باکس میں کریں گے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آگے جو سال آ رہا ہے 2024 کا سال، یہ خدا کرے کہ پاکستانی عوام کے لیے خوش نصیب ثابت ہو۔ یہاں پر الیکشنز کے حوالے سے بھی شنید ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے۔ لیکن کیا کہا جا سکتا ہے، چونکہ ہمارے ملک کا آئین محکوم ہے، پنجروں میں بند ہے، آزاد نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارا آئین، ریاست پاکستان کا آئین آزاد ہوتا تو میرا یقین ہے، میرا مکمل ایمان ہے، بھروسہ ہے، اور اس کا اطلاق بھی ہوتا تو کسی پاکستانی کو کوئی شکوہ نہ ہوتا۔ لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آئین آزاد نہیں ہے، ہمارا آئین مقید ہے، ہمارا آئین پنجروں میں بند ہے۔ اس کی مثالیں بھی بہت ساری ہیں، اگر آپ کے میں سامنے رکھوں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، لیکن یہ پروگرام کی طوالت میرا مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ سے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی آپ سے چاہتا ہے اجازت اگلے پروگرام تک۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوش ربا انکشافات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہوں گا حاضر، اور آپ تک پہنچاؤں گا ہوش ربا معلومات۔ پھر فیصلہ آپ کا ہے، مشورہ آپ کا ہے۔ آپ اپنے گرد و نواح میں بسنے والے مظلوم مفلوق الحال پاکستانیوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، یا یہی جو ہمارا نظام چل رہا ہے۔ اور ایک بات میں کہنا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سارے حاسدوں، فاسقوں، فاجروں، جابروں، ظالموں کو بھی میرا پیغام ہے کہ خدا کے لیے قدرت کی آغوش میں آ جائیں، قدرت کی چھتری کے نیچے آ جائیں، تو ہماری پاکستانی قوم، ہمارے غریب مفلوق الحال قوم کو سکون مل جائے گا۔ ان کی زندگیوں کو اجیرن کرنا چھوڑ دیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اللہ پاک کی امانت ہے، خود بھی جئیں، دوسروں کو بھی جینے دیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔